उर्दू स्टोरीज। غرور کا سر نیچا۔ رینا بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب اس کی مما اسے پیارا سا فراک پہنا کر اس کی 2 چھٹیاں کر دیتی تو وہ بہت ہی پیاری لگتی۔ جو دیکھتا پیار کرتا۔ ہر کسی سے یہ سن کر کہ رینا بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، گوری ہے، رینا مغرور ہو گئی تھی۔ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی۔ چھٹیوں کے بعد جب وہ نئی کلاس میں گئی تو اس کے ساتھ والی سیٹ پر سونیا بیٹھی تھی۔ وہ بڑی لائق اسٹوڈنٹ تھی، لیکن اس کا رنگ ذرا کالا تھا۔ رینا منہ بنا کر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چھٹی کے وقت گیٹ پر مما کو دیکھتے ہی کہنے لگی، مما میرا دن بہت برا گزرا، ٹیچر نے مجھے چڑیل کے پاس بٹھا دیا۔ چڑیل کے پاس؟ ہاں مما، ایک کالی سیاہ لڑکی میرے جیسی گوڑی لڑکی کے پاس بیٹھی چڑیل ہی لگے گی نا؟ اس نے با آواز بلند اس طرح کہا کہ پاس کھڑی سونیا سن لے۔ گاڑی میں بیٹھی تو مما نے اسے بہت ڈانٹا، لیکن مجال ہے اس پر کوئی اثر ہو۔ کہنے لگی، ماں تنگ نہ کریں، میں تھکی ہوئی ہوں۔ اب اس کا یہ روز کا معمول ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے جیسی 2-4 گوڑی لڑکیوں سے دوستی کر لی تھی اور ان کے ساتھ مل کر سونیا اور دوسری لڑکیوں کا مذاق اڑاتی تھی۔ کسی کو بندریا تو کسی کو چڑیل کہتی، یہ سوچے بغیر کہ ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ کسی کا دل توڑنا اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ کسی نے ٹیچر سے اس کی شکایت کر دی۔ انہوں نے اسے آفس میں بلایا اور سمجھایا، تکبر یعنی غرور اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ غرور کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، بلکہ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے اگر کوئی چیز، کوئی نعمت اپنے بندے کو دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے مذاق اڑانے سے بھی منع کیا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے شاید وہ اللہ کو مذاق اڑانے والے سے زیادہ پسند ہو۔ رینا پر وقتی طور پر ان باتوں کا اثر ہوا، لیکن وہ جلد ہی اپنی بری عادت کی طرف آ گئی۔ اس کی سالگرہ کا فنکشن تھا۔ اس کی بہت ساری سہیلیاں اس کے گھر آئی ہوئی تھیں۔ وہ میوزک لگا کر ڈانس کر رہی تھی۔ رینا بہت انجوائے کر رہی تھی۔ جب وہ اپنی دوستوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر مووی بنوا رہی تھی، تبھی ماسی کی بیٹی مشروب کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور کیمرے کے سامنے آ گئی۔ رینا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پر لگایا اور چیخ کر کہنے لگی، بدتمیز لڑکی، تم نے میری مووی خراب کر دی۔ تم کالی اور بدصورت ہو، کیمرے کے سامنے کیوں آ گئی؟ اب مجھے یہ مووی دوبارہ بنوانی ہوگی۔ اسی رات کی بات ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جان تو بچ گئی، لیکن شیشے کی کرچیاں اس کے چہرے پر اس طرح پیوست ہوئیں کہ زخم ٹھیک ہونے پر بھی نشان مٹنے کی امید نہیں تھی۔ بہت دنوں بعد جب وہ اسکول گئی تو اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور رنگ بھی پھیکا ہو گیا تھا۔ اس کے غرور کا سر نیچا ہو چکا تھا۔ سب سے پہلی لڑکی جو اس کی دل جوئی کرنے آئی وہ سونیا تھی، جس کا اس نے ہمیشہ مذاق اڑایا اور دل آزاری کی تھی۔ رینا حیران ہو گئی کہ سونیا کا دل اتنا خوبصورت ہے۔ اب اسے احساس ہوا کہ اصل خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ رنگ روپ سب وقتی چیزیں ہیں۔ نہ ختم ہونے والا حسن تو دل کا خوبصورت ہونا ہوتا ہے، چہرے کا اور رنگ کا حسن تو ناپائیدار ہے۔ آج وہ اس مقام پر تھی کہ سب اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، لیکن ٹیچر نے سب لڑکیوں سے کہا کہ رینا کو اللہ کی طرف سے سزا مل چکی ہے، لہٰذا اس کو کوئی لڑکی پریشان نہ کرے اور سب اس کی دل جوئی کریں تاکہ سب سے اللہ راضی ہو۔ اور پھر رینا نے ان تمام لڑکیوں سے جن کا مذاق اڑاتی تھی معافی مانگی اور اللہ سے بھی معافی مانگی۔ اب وہ ایک اچھی سلجھی ہوئی بچی ہے، سب کی دوست ہے۔ سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔